جب ایک بار کوئی بچہ کلاس میں داخل ہو جائے تو اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جائیے اور اپنی سیٹ پہ بیٹھیے. وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ لیٹ ہے، مگر وہ چپ کر کے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی. تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ آپ بتائیں گی مس ہانیہ؟ آنسوؤں کا گولا ایک بار پھر اس کے حلق میں اٹک گیا تھا. نہ تو اس نے کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی اپنے کسی کلاس فیلو سے اس بارے میں پوچھا تھا. ارسلان بیچارہ سلائیڈنگ کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا. اپنے اوپر قابو نہ رکھ پایا اور زور سے دروازے کے ساتھ جا کے لگا. فرحان نے اسے بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. ان دونوں کو ایک ساتھ ہی کھڑا کر دیا. یہ دونوں آج ہمیں بھی بتائیں گے کہ کل ہم نے کلاس میں کون سی ڈسکشن کی تھی. مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے ہانیہ کہ یہاں آ کے ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. اس نے ہانیہ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا تو وہ اس سے 2 قدم دور جا کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک کہتے ہیں سیانے ہیں کہ برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کلاس کا CR ہانیہ کو اشاروں سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ فرحان صاحب نے دیکھ لیا. اس نے CR کو اٹھایا اور کلاس سے باہر نکال دیا. اگر کوئی اور ان کو بتانا چاہتا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے. سب لوگوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی. یار دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں یہ. مگر میں نے آئندہ ان کی سائیڈ لی یا تم نے مجھے کسی ایک سے بھی ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھ لیا تو میرا نام تبدیل کر دینا. ارسلان ایک بار پھر اس کے کانوں میں جھکا ہوا تھا. اس نے غصے سے اسے گھورا تو وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. اب کیا میں آپ کو مائک منگوا کے دوں محترمہ؟ مجھے نہیں آتا. اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا. جب نہیں آتا تھا تو اس کا مطلب کہ نہیں آتا تھا. پہلے آپ نے صبح مجھے اسائنمنٹ غلط جمع کروائی، پھر پریکٹس کے دوران آپ غلطیاں کرتی ہیں. اس کے بعد پیشنٹ کو بھی آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا. مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں یا پھر لوفریاں کرنے کے لیے؟ کلاس میں دبی دبی ہنسیاں گونجنے لگی. کلاس کی بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں جو ارسلان پہ دل و جان سے فدا تھیں اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی. مگر ارسلان کو اس چھوٹی سی لڑکی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا اور یہی چیز ان لڑکیوں کو غصہ دلاتی تھی. وہ چڑھتی تھی کہ آخر ہانیہ میں ایسا کیا ہے جو ان میں نہیں ہے. آج جب وہ ذلیل ہو رہی تھی تو وہ لڑکیاں جشن منا رہی تھی اور ارسلان کا دل کر رہا تھا کہ ہتھوڑا اٹھا کے ان سب لوگوں کے دانت توڑ ڈالے جو اس کی دوست پہ ہنس رہے تھے. سر میں نے کل پوری رات اسائنمنٹ پہ لگائی تھی. وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے. نیند میں اسائنمنٹ بنانے سے اچھا تھا آپ مجھ سے 2 دن اور مانگ لیتی. لیکن آپ کو تو کام خراب کرنے کا شوق ہے مس ہانیہ. اس نے حیرت سے اپنے پروفیسر کے چہرے کی طرف دیکھا جس نے کل رات کے وقت اپنے میسج میں یہ بات خاص طور پہ مینشن کی تھی کہ وہ تاریخ میں توسیع نہیں کرے گا اور سب کو ایک رات کے اندر ہی کام کرنا ہوگا. اب وہ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے اجازت مانگ لیتی. خیر اپنے گھر والوں کو بلا لیں، میں کل ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا. میں مزید آپ کی لاپرواہیاں برداشت نہیں کر سکتا. فی الحال آپ جائیں اور کمرے کے لاسٹ پہ جا کے کھڑی ہو جائیں. ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ فرحان کی آواز سن کے رک گیا. میں نے تمہیں ابھی تک اس کے ساتھ جانے کے لیے نہیں کہا. تم یہیں پہ رکو. جب تک میں پڑھا کے فارغ نہیں ہو جاتا تب تک تم اسی جگہ پہ کھڑے رہو گے. اگر وہ اس کا استاد نہ ہوتا تو ارسلان کب کا اسے اپنے گھٹنوں کے نیچے دے کے اس کے چہرے کا حشر بگاڑ چکا ہوتا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ فرحان صاحب ارسلان کے استاد تھے اور وہ ابھی تک فرحان کی حقیقت سے واقف نہیں تھا. اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کے وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. جب تک کلاس ختم نہیں ہوئی تب تک وہ دونوں کلاس میں ہی کھڑے رہے. ہانیہ کی تو ٹانگیں شل ہو گئی. رو رو کے اس کا برا حال تھا. ارسلان کو اس کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی. جیسے ہی کلاس اختتام کو پہنچی وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا. تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے اس انسان سے نفرت ہے. میں اس انسان کو گنجا کر دوں گی. میں اس کی شکل بگاڑ دوں گی اور اس کو گٹر میں پھینک دوں گی. ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کرو. میں اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا. لیکن ابھی پلیز چپ کر جاؤ
तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। वो उसके आंसुओं को उंगलियों की जैसे जैसे वो बच्चा मेरी पेट में पलता जा रहा था, मेरा दिल घटता जा रहा था, मेरी नफरत में इजाफा होता जा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, इसे खाला और तनवीर के हवाले करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी, सबको छोड़ दूंगी। जिंदगी में मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, मैं भी सबके साथ बुरा करके रहूंगी। मेरी मामा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाती थी, मगर बाबा ने तो जैसे मुझसे मुंह ही मोड़ लिया था। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी था, मेरे अपने ही मुझसे दूर चले गए थे, तो फिर मुझे भी उनसे दूर ही चले जाना था। खाला की मोहब्बत और तनवीर की तवज्जो मुझे अपने मकसद से हटा नहीं पाई, और वो वक्त आ गया जब मैंने बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ से क्रॉस इस नापाक और दागदार मोहब्बत को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने उसे मुझे थमाया तो मैं उसे पकड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए खाला ने उसे पकड़ लिया। उसकी बलाएं लेने लगी। वो उसे यूं प्यार कर रही थी जैसे वो उनका सगा नवासा हो। और हैरत तो मुझे तनवीर पे हो रही थी, जो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है इन लोगों का? मैंने बच्चे को नहीं देखा था, बस उनकी शक्लें देख रही थी, जो उस बच्चे पे वारी सदके हुए जा रहे थे, जिसके लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बा ना था। खाला जब भी उसे मुझे पकड़ाने की कोशिश करती तो मैं मुंह मोड़ लेती। मैं बस अपनी तबीयत की बहाली का इंतजार कर रही थी, और फिर मुझे यहाँ से चले जाना था। मैं अभी तक हॉस्पिटल में थी और मुझे अगले दिन डिस्चार्ज होना था। अगले रोज जब खाला और तनवीर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गए, तो मैंने अपनी हिम्मत जमा करके मैं वहां से उठी, बड़ी सी चादर से खुद को ढांपा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं 4 कदम चलकर बाहर जा सकूं, मगर मैं वापस गांव नहीं जा सकती थी और ना उस बच्चे को अपना सकती थी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो वो बच्चा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। वो इस कदर रोए जा रहा था कि एकदम से मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं ना चाहते हुए भी पीछे पलटी, और फिर उसकी ममता मुझ पर साहिबान बन गई। मैं किसी ट्रांस की कैफियत में उस बच्चे की तरफ बढ़ी, जो कॉट में पड़ा रोए जा रहा था। जब मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा, उसका चेहरा रो रो के सुर्ख पड़ चुका था। उसके चेहरे पर इतनी तकलीफ और अजियत थी जैसे उसे भी पता चल गया हो कि उसकी माँ उसे धुतकार के जा रही है। मैंने हाथ बढ़ा के उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिया। उसका लम्स पाकर मुझे अपने वजूद में एक अजीब सी तवानाई भरती महसूस हुई। ये वो बच्चा था जिससे मैंने पूरे 9 महीने नफरत की थी, और अब उसे देखते ही लग रहा था जैसे उस नफरत का गुबार एकदम से फट गया हो। एकदम से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसके गाल चूमे, वो एकदम से चुप हो गया। मुझे देख के मुस्कुराने लगा। कितनी पागल थी मैं, जो इस बच्चे को छोड़ के जा रही थी। मैं अपने ही वजूद के एक हिस्से को फेंक कर कैसे जा सकती थी? भला इस बच्चे का क्या कसूर था? कसूर तो मेरा था, जो उसे नाजायज तरीके से इस दुनिया में लाई थी। उसे अपने सीने से लगा के मैं फूट फूट के रो रही थी। रोती रोती वहीं फर्श पे ढेर हो गई। एकदम से दरवाजा खुला, खाला और तनवीर भागते हुए आए, मुझे थाम के सहारा देके बेड पे बिठाया, बच्चा मेरे हाथ से ले लिया। मगर मैं एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। कैसी माँ थी मैं, और कैसी बीवी थी। एकदम से मैंने तनवीर को देखा, जो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा के चूम रहा था। वो कितना मासूम इंसान था, उसका दिल कितना शफाफ था, जो किसी का गुनाह गोद में उठा के उसे प्यार कर रहा था। बस मुझे एक लम्हा लगा था फैसला करने में, और वही लम्हा दुरुस्त मोहब्बत की पहचान बना था। वो मोहब्बत जिससे मैं अभी तक भाग रही थी, वो मेरे दामन से लिपटी पड़ी थी। मैं अपना दामन कैसे छुड़ा सकती थी भला? तनवीर मेरे पास आया, मेरे पास बैठ के बच्चा मेरी गोद में पकड़ा दिया और इशारों से कुछ समझाने लगा।
شاید اسے بھوک لگ رہی تھی، یہ بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر میری آنکھ سے بہتا آنسو اس نے اپنی انگلی سے صاف کیا، میری طرف دیکھ کے مسکرا کے۔ مزید 1 سال اسی طرح گزر گیا، 2 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک رات اسی طرح میں اپنے آفس سے دیر سے نکلا، اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا، موسم بھی کافی خراب تھا۔ ایسے خراب موسم میں گھر تک جانا بہت مشکل تھا، راستے بند ہو گئے تھے۔ میں نے گاڑی ایک بستی کی طرف موڑ دی تاکہ یہاں کسی گھر میں پناہ لے سکوں۔ جیسے ہی یہ طوفانی بارش تھم جاتی تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اس چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا تو جو گھر مجھے سب سے پہلے نظر آیا، میں نے وہیں پہ دستک دے دی۔ بارش بھی کافی تیز ہو گئی تھی۔ ایک عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اماں کی باتیں میرے کان میں گونجنے لگی کہ تیری بیوی خود گھر سے بھاگ گئی ہے، اسی لیے تو میں نے اسے کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اس پہر اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا، اور پھر جب سچائی سامنے آئی تو پتہ چلا کہ آخر غلطی کس کی تھی۔ شاید میں اسے دیکھ کے یہیں سے واپس چلا جاتا، لیکن وہ جس حالت میں تھی مجھے اماں کی بات جھوٹ لگی۔ اگر وہ خود گھر چھوڑ کے آئی ہوتی تو وہ ان حالات میں نہ ہوتی۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر، اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران ہو گئی۔ پھر اچانک ہی کمرے میں سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر کی طرف بھاگی۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں صرف ضرورت کی چند چیزیں تھیں۔ اس نے جلدی سے جا کے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو کہ تقریباً 1 سال کا تھا، اور وہ جس طرح سے اسے پیار کر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کا بچہ ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے شروع سے لے کر آخر تک مجھے پوری بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں آئی تھی،